اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ آپ مشرق و مغرب میں سفر کر لیں، آپ شمال سے لے کر جنوب تک چلے جائیں، دنیا کا کوئی ایسا مذہب اور دین آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے اندر اسلام جیسی سہولتیں، آسانیاں اور اسی طرح اسلام جیسی وہ صفات پائی جاتی ہوں کہ جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرنے والی ہوں۔ یعنی یہ اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے کہ اسلام آج سے 1450 سال پہلے کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے، ہر نسل کے لیے اسلام اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بیشتر تعلیمات سے یا تو ناواقف ہوتے ہیں یا پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ آپ یہ غور کیجئے کہ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے کون سا ایسا لمحہ ہے کہ جس میں اسلام اپنے ماننے والے کو ہر طریقے سے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ یعنی ذرا آپ کچھ دنیا کے سمجھدار لوگوں کو بٹھا لیں اور وہ اس انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی اس موقع پر اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی، تو یقیناً وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا عقیدہ، کیا عبادت، کیا خوشی، کیا غمی، کیا معیشت، کیا معاشرت، کیا سیاست، کیا ریاست کے امور، یہ سارے کے سارے معاملات میں اسلام اپنے ماننے والے کو ہر طرح سے مکمل گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس دین کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو خود اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کیا ہے۔ انبیاء کی شریعتیں ہر دور میں بدلتی رہی ہیں، لیکن جو دین کی بنیادی تعلیمات رہی ہیں وہ ہر دور میں ایک ہی رہی۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں کی پیروی، یہ تمام کی تمام چیزیں ہر دور میں ایک ہی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دین کی تکمیل کر دی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم زندگی کا کوئی بھی لمحہ گزارنے لگے تو کیا اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ہمیں کوئی حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ یعنی اس لمحے کو کس طریقے سے گزارنا؟ اب اگر ہم ہجری کیلنڈر کی بات کریں تو اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک خصوصی اہمیت اور مقام رکھتا ہے۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دیگر معاملات کے اندر اس کو اوپر سے پش ڈال دیتے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی ہم سے مراد ہمارا معاشرہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، بلکہ ہم اس کے مخالف چلنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے،
اور یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ساتھ فرمایا کہ یہ اس وقت سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے. حرمت والے یعنی ان مہینوں کا احترام اور ان کی تعظیم مزید بڑھ جاتی ہے. اب یہ 4 مہینے کون سے تھے؟ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیجیے، الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو ان 4 مہینوں کے نام نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے. مطلب قرآن مجید ایک طرف تو ہم کہتے ہیں مکمل کتاب ہے، تو جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ 12 مہینے ہیں تو پھر 4 مہینوں کے نام بھی بتا دیے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا ایک آپ رکاوٹ کہہ سکتے ہیں یا ایک ہرڈل کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیں اور کسی سورس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس قرآن پڑھ لیا کافی ہو گیا. تو بھائیوں اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف. آپ نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، اور آپ نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ لوگوں زمانہ اسی حیت کے اوپر واپس آ گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. 12 مہینے ہیں، یہ کفار مکہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنے مفادات کے لیے. 4 مہینے حرمت والے ان کے ہاں بھی موجود تھے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کرنا، لیکن اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے. مطلب جو ہے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے، نہیں محرم کی بجائے آپ جو ہے وہ سفر کو پہلے کر محرم کو بعد میں کرتے. تو اس طریقے کی تبدیلیاں وہ کر لیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب کا مہینہ. اب سوچنے کی بات ہے کہ ابھی اگر قرآن مجید کو صرف دیکھنا تھا تو پھر بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے شارع کہا ہے، قرآن مجید کا مبین کہا ہے، وضاحت کرنے والے، آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ تو اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں، اگر دین کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان اور نبی علیہ السلام کا فرمان، ان دونوں کو ملائیں گے تبھی دین سمجھ آئے گا. نبی علیہ السلام کی بات کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کا ذکر کیا، حرمت والے ہیں. اب حرمت والے ہیں تو ان میں کیا کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اور ظلم سے مراد تو ویسے تو ہر طرح کا ظلم ہے، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، لیکن بالخصوص ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، قتال، فساد، اس سے روکا گیا ہے. یعنی لڑائی جھگڑا تو ویسے تو عام مہینوں کے اندر بھی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر ان کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح نیکی کرنا یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن نیکی کا اجر و ثواب ان مہینوں میں زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح گناہ کا جو بوال ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان مہینوں کے اندر کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے. اور یہ گناہ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، چاہے وہ بات اللہ رب العالمین ہی کی کیوں نہ ہو. اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے، زندگی میں سے بے برکتی ہے. مال دولت اگر زیادہ بھی ہے تو اس کو سکون نہیں ہے. اول تو ہمارے ہاں تو لوگ اکثر لوگ جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سے اطمینان، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، ڈپریشن اور دیگر.
تو اس لیے اصل جو وجہ ہے وہ گناہ ہے ہمارے۔ اب اس مہینے کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے، محرم اور حرام کی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ رمضان جو مہینہ ہے اس میں بڑی اہم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، روزے رکھنا۔ تو سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں وہ رمضان کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، لیکن آپ نے فرمایا رمضان کے بعد اگر فضیلت والے، زیادہ فضیلت والے کسی مہینے کے روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ محرم میں جو کام کرنا چاہیے وہ کیا ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، اور اس میں آپ نے بھی تعیین نہیں کہ اس دن روزہ رکھنا ہے اس دن نہیں رکھنا، بلکہ آپ جتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ پھر اس حدیث میں آپ نے محرم کی فضیلت اس انداز سے بھی بیان کی کہ اللہ کی نسبت، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی شہر اللہ سے مراد اللہ کا مہینہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ مسجدوں تو ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن کہتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو اس کی تعظیم اور اس کا شرف مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کی نسبت اللہ کی طرف ہو جانا یہ اس مہینے کی فضیلت اور اس کے شرف میں اضافے کا باعث ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کام کیا کرنے چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں احادیث میں کوئی خصوصی عمل نہیں ملے گا، مطلب کہ آپ جو ہے وہ اس مہینے میں کوئی خاص نماز بتائی گئی ہو یا اس کے علاوہ کوئی خاص عمل بتایا گیا ہو، بس یہی کام ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھنا، یہ اللہ کی فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آنے سے پہلے رکھا کرتے ہیں، یعنی یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ مکہ میں جو روزے فرض تھے ان میں ایک روزہ تھا یہ عاشورہ، یہ اس وقت حکم تھا کہ یہ روزہ فرض ہے۔ جب مدینہ آئے تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر عاشورہ کے روزے کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس دن کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اب عام بندہ سوچتا ہے کہ آخر یہ جو 10 محرم کا روزہ بتایا گیا ہے عاشورہ کا، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت اہم ایونٹس جو ہے وہ اس دن سر انجام دیے جاتے ہیں، تو شاید اس دن کا تعلق شاید واقعہ کربلا کے ساتھ، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 10 محرم الحرام کو، اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے، ایک المناک واقعہ ہے، تو شاید اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پانی کو عبور کروا لیا، لیکن سمندر میں جو غرق ہوا وہ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا، تو اس خوشی کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کے احترام میں اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صحیح نسبت ہے وہ تو ہماری ہے، ہم تو ان کو بھی ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو برقرار رکھا، اگرچہ فرضیت ختم ہو گئی، اور اس کی فضیلت میں نے بتا دی کہ 1 سال سابقہ کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو حکم یہی رہا کہ 10 کا جیسے یہودی روزہ رکھتے ہیں تو
مسلمان بھی 10 کا ہی روزہ رکھتے رہے. اور نبی علیہ السلام کی عام طور پر یہ روٹین رہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کسی معاملے میں حکم نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کا جو طریقہ تھا اس کو اختیار کیا کرتے تھے. یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو جو بیت اللہ ہے اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا. اب بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے اور یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ بھی کر رکھا تھا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اور اسی طرح دیگر معاملات ان کے ساتھ چلتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہودیوں کی کارستانیاں اور ان کی سازشیں کھل کر واضح ہونا شروع ہو گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے ہر معاملے کے اندر آپ دیکھتے جائیں تدریجاً ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیا. اور اس مخالفت میں ایک یہ عاشورہ کا روزہ بھی شامل ہے. آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا کہ یہودی کس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال 9 محرم کا میں روزہ رکھوں. صحابی کہتے ہیں کہ آئندہ سال نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آئندہ سال جو ہے وہ 9 کا روزہ رکھا. تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ تو 10 محرم کا ہے کہ جس کو شریعت نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی آل فرعون سے. اور ساتھ جو 9 محرم کا روزہ ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو گویا کہ غور کیجئے گا کہ کسی بھی موقع پر اب روزہ رکھنا ہے اس موقع پر بھی اس بات کو گوارا نہ کیا گیا کہ دوسری اقوام کے ساتھ مشابہت ہو جائے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی. ہمارا کلچر ہماری تہذیب وہ دوسروں کے ساتھ میل کھاتی ہو بلکہ دوسروں کی تہذیب اور کلچر ہمارے وضاقتہ کے اندر ہمارے لباس کے اندر ہمارے چال ڈھال کے اندر اگر نظر آئے ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل اس حوالے سے کس قدر سخت رہا ہے. خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو بہرحال 9 اور 10 ان دنوں کے روزے رکھنا تو فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ 1 سال صاف کر کے گناہ معاف ہوتے. یہ تو میں نے وہ کام آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں کہ جو اس مہینے محرم کے مہینے میں کرنے چاہیے. اب ذرا وہ کاموں کی طرف بھی ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ جو اس مہینے میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم کر جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہے. اللہ نے انسان کو سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے. ہم کوئی جانور نہیں ہے, کوئی بھیڑ چال نہیں ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے. کھائی میں جانور گرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے آنے والے جانور بھی اسی میں گرتے چلے جائیں گے, اپنی عقل بوجھ کو استعمال نہیں کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, بصیرت دی ہے, ہم دیکھیں گے. خان صاحب کا یہ جملہ تو زبان زد عام ہو گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں. اور بھائیو ہم کوئی غلام ہیں اپنی خواہش نفس کے, ہم کوئی غلام ہیں شیطان کے, ہم کوئی غلام ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ رسم و رواج کے یا معاشرے کی خود ساختہ بنائی ہوئی طریقوں کے. ہم ان چیزوں کے غلام نہیں ہیں. ہم غلام ہیں تو اس کے غلام ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. دنیا والوں کی غلامی نہیں, اگر غلامی قبول ہے تو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اللہ کے رسول کی غلامی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دین ہمیں دیا ہے اس دین کے پابند بن جائے. دنیا والوں کو راضی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس مہینے کے متعلق ایک بات تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی خوشی نہیں کرتا, کوئی شادی نہیں کرتا, کوئی خوشی کا ایونٹ نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں تو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی سوگ کے دن بتائے ہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں. ایک واقعہ, ایک صحابیہ ہیں سیدہ زینب
بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی کی وفات ہو گئی۔ بھائی کی وفات ہوئی تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور لگائی، اور اس کے بعد یہ کہنے لگی کہ اصل میں مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ کام صرف اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا تحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی وفات کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ کرے۔ خاوند کے لیے تو 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ ہے نا، اس میں وہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی، زیب و زینت بھی نہیں ہے اور عدت کے احکام ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ شادیاں اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہے آپ کو اسی مہینے میں ملے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخصیت کے اس دنیا سے جانے کے موقع پر اگر ہم یہ کہیں کہ جی اچھا جی اب پورا مہینہ ہی ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور محرم ہے، اس کے بعد پھر سفر ہے اور سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ کیا ہم خود شریعت ساز بن گئے؟ یعنی شریعت جو ہے وہ ہم پر نازل ہوئی ہے یا مدینے والی سرکار پر نازل ہوئی ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم، اور یہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ اس بت کو اتار دو، اور آپ نے ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ اہل کتاب انہوں نے اپنے احبار اور رہبان جو ان کے علماء کے ناتے تھے، انہوں نے ان کو اپنا رب بنا رکھا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ بھلا ان کو رب تو نہیں کہتے، تو پھر یہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب بنا لیا اپنے علماء کو، اپنے احبار کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، وضاحت کی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو ان کے پادری، ان کے درویش، ان کے علماء وہ حرام کہتے، یہ بھی اس کو حرام سمجھ لیتے چاہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہو، اور جس کو وہ حلال کہتے اس کو یہ حرام سمجھ لیتے چاہے اللہ نے حرام کیا ہو، تو یہ مراد ہے ان کو رب بنا لینے سے۔ تو حلال اور حرام کا اختیار یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتلا دیا۔ اس لیے اپنی مرضی سے کوئی کام کہنا کہ جی یہ چیز حرام ہو گئی ہے یا یہ چیز، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ شریعت سازی کہلاتا ہے۔ تو ایک تو اس معاملے کی اصلاح ہونی چاہیے، باقی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ آئندہ خطبہ میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ ان کا فضائل اور ان کے مناقب کیا ہیں، اور پھر واقعہ کربلا اس کا